اور اس اجلاس کو آرگنائز کرانے میں اپوزیشن کی بہت کاوش تھی. اپوزیشن کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ یہ اجلاس ہو, اور بہت ہی مشکل حالات میں یہ اجلاس ہم نے کیا. یہ ہماری ڈیمانڈ تھی کہ اگر اس وقت مشکل گھڑی میں پارلیمنٹ کو متحرک نظر آنا چاہیے. کافی سارے ممبرز, 200 سے زیادہ ممبرز نے اس میں شرکت کی, اور دور دراز سے ممبرز گاڑیوں میں اپنے آئے کیونکہ ایئر ٹرانسپورٹ اس وقت بند تھا. سب نے اپنے اپنے ٹیسٹ کرائے, اور ہم سب کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ قوم کو ایک میسج دیا جائے کہ پارلیمنٹ ملک کو کرونا کے ایشو پر کٹھا, ہمارا آبجیکٹیو یہ تھا کہ ہم کٹھا کریں, حکومت کی پالیسیز کے اوپر نظر ثانی ہو, حکومت کی پالیسی ہم سنیں اور ہم کچھ سنائیں بھی. بدقسمتی سے حسب معمول ملک کے وزیر اعظم پرائم منسٹر ہاؤس کی ایک چھوٹی سی انیکسی میں چھپے رہے, لیکن پارلیمنٹ میں نہیں آئے. پارلیمنٹ میں پارلیمنٹری پارٹی لیڈر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری آئے, اور انہوں نے ایک بار پھر پرائم منسٹر صاحب کو کہا, سلیکٹڈ پرائم منسٹر کو, کہ خان صاحب آپ پرائم منسٹر بنیں. آپ پرائم منسٹر کے عہدے پر تو جیسے بھی آ گئے ہیں, لیکن ایک اتنا سیریس ایشو ملک میں چل رہا ہے, اس میں آپ اپنی لیڈرشپ دکھائیں اور آپ پرائم منسٹر بنیں. ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہ رہے, ہم کرونا سے لڑنا چاہ رہے ہیں. انفارچونیٹلی پہلے دن بھی نہیں آئے, دوسرے دن بھی نہیں آئے, تیسرے دن بھی نہیں آئے. اور جو لوگ آئے, جو حکومت کے ارکان آئے یا منسٹرز آئے, انہوں نے کرونا کے اوپر جو پالیسی دی یا جو ہمیں اپنی حکمت عملی دکھائی, وہ بہت ہی افسوسناک تھی اور مایوس کن تھی. شروع میں تو جو اشتہارات دیے جا رہے تھے وہ یہ کہا جا رہا تھا کہ کرونا سے ڈرنا نہیں, لڑنا ہے. لیکن اس اجلاس کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ کرونا سے لڑنا نہیں ہے, نہ خود لڑنا ہے, نہ کسی اور کو لڑنے دینا ہے. کرونا سے چھپنا ہے, اور کرونا سے آپ کو اگر خدا نہ خواستہ آپ کو کرونا سے آپ متاثر ہوئے ہیں, یا خدا نہ خواستہ کرونا سے آپ کے کوئی فیملی ممبرز موت کا شکار ہوئے ہیں, تو اس کے ذمہ دار بھی آپ خود ہیں. پالیسی یہی بتائی تھی کہ آپ خود اپنی ذمہ داری لیں, جو بہت ہی افسوسناک بات تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت کی کرونا کی ان کی پالیسی ہے, ہم نے ایوری ٹائم ہم نے ایک سوال پوچھا کہ جب لاک ڈاؤن تھا اس وقت کرونا کے کیسز کم تھے. اب کیا بات ہے کہ لاک ڈاؤن آپ ہٹا رہے ہیں اور اس وقت 40,000 آج کے دن 40,000 کیس ہیں کرونا کے, اور 850 تقریباً لگ بھگ اموات ہیں, اور 111 لوگ جو ہیں وہ بستروں پر ہاسپٹل بیڈز میں ہیں اور ان کی تشویشناک حالات ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ اس وقت جب کہ کرونا پھیل رہا ہے تیزی سے, تو آپ نے لاک ڈاؤن کھولا ہے؟ یہ تو ایسے ہے کہ سیلاب آپ کے سامنے ہے اور آپ بند توڑ رہے ہیں. اور ہمیں یہ جواب دیا جاتا ہے اس میں کہ جی یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے ایس او پیز بنا دیے ہیں. اگر آپ نے ایس او پیز بنا دیے ہیں تو کیا اگر آپ حکومت ہیں تو ان ایس او پیز کو کون آبزرو کرائے گا؟ آپ نے دیکھا کہ ایس او پیز کا کیا تمسخر مچایا ہوا ہے. کہیں ایس او پیز کوئی نہیں ہے, کوئی ماسک نہیں لے رہا, کوئی بھی سوشل ڈسٹینسنگ نہیں کر رہا, اور ہم نے دیکھا کہ مجموعے لگے ہوئے ہیں, مارکیٹس پوری کھلی ہوئی ہیں, کوئی سوشل ڈسٹینسنگ آبزرو نہیں ہو رہا. تو اگر حکومت ہے, اگر وزیر اعظم ہے, تو ان کا کیا کام ہے؟ ان کا یہ کام ہے کہ آپ عوام کو کہیں کہ آپ خود ذمہ دار ہیں کہ آپ زندہ رہیں, آپ مر جائیں, کرونا آپ کو لگے نہیں لگے آپ اس کے خود ذمہ دار ہیں. اس وقت اس لیے کچھ نہ کرونا کی پالیسی حکومت کی ہے, اور یہ بہت ہی افسوسناک ہے.
اس کے ساتھ ساتھ میں اس وقت NFC کمیشن 10ویں NFC کمیشن قائم کی گئی صدر پاکستان کی طرف سے، اور اس میں پوری ABCD الف سے لے کر یہ تک اس کے نقطے نوٹیفیکیشن کے ہیں، جو بالکل ماں سوا 3 پوائنٹس کے پوری کی پوری نوٹیفیکیشن آئین کے خلاف ہے۔ NFC ایوارڈ جو تشکیل دیا جاتا ہے وہ آرٹیکل 161 اور 162 کے تحت دیا جاتا ہے، اور اس وقت جو نوٹیفیکیشن صدر صاحب نے لی ہے وہ آئین کے خلاف ہے، اور ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ نوٹیفیکیشن واپس لی جائے، ورنہ اس سے ایک بار پھر جہاں اس وقت ملک کو یکجہتی دکھانی ہے، ایک بار پھر انتشار ہوگا۔ اس میں آرٹیکل 161 میں ایڈوائزر جو فائنانس کا ہے اس کا کوئی تصور نہیں ہے، نہ فائنانس سیکرٹری اس کے ممبر بن سکتے ہیں، تو یہ بالکل غیر قانونی ہے۔ اور اس میں جو DEFGHI جو نقطے ہیں، جس میں آپ نے مالیاتی ایوارڈ کے حوالے سے قرضہ جات بھی ڈال دیے ہیں، نیچرل کلیمٹیز بھی ڈال دیے ہیں، اور آپ نے پبلک سیکٹر انٹرپرائزز بھی ڈال دیے ہیں، اس کا کوئی تصور آئین میں نہیں ہے۔ تو اس لیے ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہم اس سے بالکل نہیں، ہم اگر آپ کو یہ پوائنٹس ڈسکس کرنے ہیں، آئین میں اس کے دوسرے فورمز ہیں، کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ ہے، آپ کی ایک منسٹری ہے انٹر پروونشل کوآرڈینیشن، وہ کیا کر رہی ہے، تو آپ کے دوسرے فورمز ہیں وہ استعمال کریں، لیکن یہ NFC ایوارڈ کے حوالے سے جو نوٹیفیکیشن ہے، NFC کمیشن کے حوالے سے جو نوٹیفیکیشن ہے، اس میں آئین سے تصادم ہے اور اس کو وڈرا کیا جائے۔ اور آخر میں جو کرپشن کرونا کی پالیسی ہے، اس کے حوالے سے میں کچھ بات کروں گی کہ شہزاد اکبر صاحب حسب معمول ایک بار پہلے تو شہزاد اکبر کا کوئی لیگل رول نہیں ہے، جو وہ کام کر رہے ہیں وہ نیب آلریڈی کر رہا ہے، ان کا کوئی لیگل بیسس ان کے عہدے کا نہیں ہے، تو وہ مستعفی ہو جائیں، وہ چلے جائیں تو بہتر ہے۔ لیکن اس وقت 4 دن پہلے مئی 4 کو اذان کا کیا کرنا ہے، ویٹ کریں 2 منٹ۔ ایک اذان نارملی ایک اذان پوری ہوتی ہے اور پھر ہم شروع کر لیتے ہیں۔ پھر 2 منٹ ویٹ کر لیتے ہیں، ہاں ختم ہو گئی، بہت شکریہ جی۔ مئی 4 کو اگین صدر پاکستان نے ایک آرڈیننس جاری کیا جس میں کمپنیز لاء میں انہوں نے ترمیم کی، اور اس ترمیم میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس کالا دھن ہے اور آپ کے پاس آف شور اکاؤنٹ ہے، تو اگر آپ کا اس میں شیئر 10% سے کم ہوگا تو آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا، وچ مینز کہ آپ نے جو پناما میں رولا ڈالا، جو پناما میں آپ کنٹینر پر سوار تھے، اور اس سے لے کر اب تک وہ کنٹینر وائرس جو ہے وہ حکومت کے ہر جو ممبر ہے اس میں وہ کنٹینر وائرس ہے، ماں سمیت پرائم منسٹر کے، وہ کنٹینر وائرس تو نہیں جا رہا، لیکن وہ جو آپ کی کمٹمنٹ تھی کہ آپ کرپشن کا خاتمہ کریں گے، آپ آج کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ آف شور اکاؤنٹس میں 10% اگر آپ کے پاس ملکیت ہے یا آپ کے پاس کیش ہے تو آپ کو وہ کہیں بھی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ آپ نے آپ کو، اپنے حواریوں کو، اپنے کیبنٹ ممبرز کو ایک بار پھر آپ نے NRO دے دیا ہے۔ لیکن اگر آپ اس حکومت کی ہسٹری دیکھ لیں، اور اس لیے میں نے کہا کہ کرپشن کرونا کا نظام انہوں نے ملک میں رائج کیا ہے، کرونا وائرس سے تو نہیں لڑنا، لیکن کرونا وائرس کو بھی میزبانی کرنی ہے اور کرپشن کی بھی میزبانی کرنی ہے۔ ہر 3 ماہ کے بعد ایوریج ایک ایمنسٹی اسکیم اس حکومت لے کے آئی ہے، اور یہ ریکارڈ ہے، میں سمجھتی ہوں ماضی میں کسی بھی حکومت نے اتنی زیادہ ایمنسٹیز نہیں دی ہوں گی۔ پہلی ایمنسٹی ان کی آئی ہے لگ بھگ جب انہوں نے بجٹ پیش کیا مئی جون کے مہینے میں 2018 میں، پہلی ایمنسٹی جو علیمہ باجی کے لیے انہوں نے ایمنسٹی لے کے آئے۔
دوسری ایمنسٹی وہ لے کے آئے ایسٹ ڈکلیریشن کے حوالے سے. تیسری ایمنسٹی وہ لے کے آئے ریئل اسٹیٹ میں 4% اگر آپ دے رہے ہیں حکومت کو تو کالا دھن آپ اپنا سفید کریں. چوتھی ایمنسٹی وہ اگین انکم ڈکلیریشن کے اوپر یہ حکومت لے کے آئی. پانچویں ایمنسٹی کنسٹرکشن سیکٹر میں آل ان اکاؤنٹڈ فار منی آپ اس وقت ڈال سکتے ہیں. اور نیب لا آرڈیننس یہ آپ کی چھٹی آپ کی ایمنسٹی یہ نیب لا آرڈیننس تھی کہ اگر آپ سرکاری ملازم ہیں تو آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا، اور اگر آپ بزنس مین ہیں تو آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا، وہ آپ کا اس پرٹیکولر کورٹ میں کیس چلا جائے گا. تو یہ نیب لا کو کے ٹیتھ انہوں نے نکال لیے. اور ساتویں ایمنسٹی ابھی جو انہوں نے دی ہے آف شور پراپرٹیز کے حوالے سے وہ آپ کے سامنے ہے. تو آپ کا بہت شکریہ. اب میں ڈیپٹی انفارمیشن سیکرٹری ہیں پلوشا بیوی، ان کو کہوں گی کہ وہ آپ سے مخاطب ہوں. تھینک یو. السلام علیکم. میں آپ سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ ایسے موقع پر بھی آپ آئے جب کہ موت ہم سب کے ملک میں بالکل سڑکوں پر ناچ رہی ہے، اور جو حکومت اس وقت ہم پر مسلط کی گئی ہے اس کے وزراء کیا کر رہے ہیں، میں آپ کی اور عوام کی توجہ اس پر دلانا چاہوں گی. اس حکومت کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، جو سندھ سے الیکشن لڑنے سے ان کو بو نہیں آتی، جن کو سندھ کے چندے سے بو نہیں آتی، جن کو سندھ میں جا کر غوث بننے سے بو نہیں آتی، وہ ایسے ماحول میں جب وہ اس ملک کے 22 کروڑ عوام کو ہاتھ پاؤں باندھ کر موت کے سامنے پھینک چکے ہیں یہ حکومت، وہ کہتے ہیں کہ انہیں سندھ سے انہیں پیپلز پارٹی سے سندھ کی بو آ رہی ہے. مراد سعید کہتے ہیں کہ نیو یارک کا جو میئر ہے وہ ان سے اس قدر متاثر ہو گیا ہے عمران نیازی کے ویژن سے کہ وہ ان کی پالیسی پر عمل درآمد کرنے کے لیے مر رہا ہے. یہ ہے ان کے وزیر جو شگوفے چھوڑنے کی وزارت کے انچارج ہیں، مراد سعید صاحب. عثمان بزدار صاحب اسی اثناء میں کہ جب تمام ملک جو ہے وہ اپنی لوگوں کو پڑی ہے اور لوگ لڑ رہے ہیں نہتے اس بیماری سے، وہ جا کر اپنے علاقے میں اپنے والد محترم کے نام پر ایک ہاسپٹل کا افتتاح کرتے ہیں. آپ بتائیے کہ ان کے والد محترم نے ایسا کون سا کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ اس ملک میں لوگوں کی کمی ہو گئی ہے کہ وہ عثمان بزدار صاحب کے والد صاحب کے نام پر ہسپتال اسی اثناء میں اسی بہتی گنگا میں انہوں نے سوچا میں بھی ہاتھ دھو لوں اور وہ جا کر اپنا افتتاح کریں. زلفی بخاری کمپیوٹر میں بیٹھے ہیں، فوٹو شاپ سے کھیل رہے ہیں، وانٹڈ کے پوسٹر بنا رہے ہیں اور شہباز شریف کی تصویریں لگا رہی ہیں. یہ وہ زلفی بخاری ہے جس پر ان تمام چیزوں کا الزام ہے جو عمران نیازی کہ جو زمانہ جاہلیت میں کفر سمجھی جاتی تھی، منی لانڈرنگ، ہیومن سمگلنگ، آف شور کمپنیاں. اور یہ وہی زلفی نیازی ہے جس نے تافتان سے کرونا کا بازار گرم جمعہ بازار وہاں لگایا اور پورے ملک میں پھیلایا. اس آدمی کو کوئی پوچھنے والا نہیں، یہ اس وقت بیٹھ کر کمپیوٹر پہ کھیل رہا ہے. اور وزیر اعظم جو ہے وہ ڈرامے دیکھ رہا ہے. ماشاءاللہ پتہ نہیں کتنی قسطوں پر پہنچ گیا ہے. ملک اس وقت آٹو پائلٹ پر ہے. شیخ رشید کہتا ہے کہ ملک کے عوام 24 کروڑ ہو گئے ہیں اور ان سب نے اس کی موت کی ٹرینوں کی ٹکٹیں بک کرا لی ہیں. جس ٹرین میں آج تک جو بیٹھا شیخ رشید کے دور میں وہ یا جل کے مرا یا کٹ کے مرا. یہ ہیں اس ملک کے منسٹرز اور یہ ہے اس ملک کی حکومت. اس وقت ہماری ٹیسٹنگ کیپیسٹی 0.17% ہے اور ہم 40,000 پہ پہنچ گئے ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ فجڈ فگرز ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ جھوٹ ہے، بہت کچھ آپ سے اور ہم سے چھپایا جا رہا ہے. مگر اگر ہم یہ بھی مان لیں تو ہماری کیا ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہے؟ حکومت کا سارا ویژن اس جملے میں سما جاتا ہے جو عمران خان نے کہا، ہمیں وائرس کے ساتھ رہنا ہے. اگر ہمیں وائرس کے ساتھ رہنا ہے تو پھر آپ کس مرض کی دوا ہیں؟ اگر ہمیں اس وائرس کے ساتھ رہنا ہے اور قبر میں سکون ہے تو پھر آپ سب سے پہلے اپنے اس وزیر اعظم ہاؤس سے باہر نکلیں جہاں آپ امیر المومنین بن کر چھپے ہوئے ہیں.
آپ باہر نکلیں, آپ لوگوں کو, آپ کو غریبوں کا دکھ درد ستایا جا رہا ہے, آپ باہر نکلیں, اپنے مشیروں کی, اپنے تمام ممبران پارلیمنٹ کی تنخواہیں کرونا فنڈ میں ڈال دیں اور پہلی دفعہ زندگی میں کچھ کما کر کھانے کی کوشش کریں. پہلی دفعہ نکلیں, دیکھیں کہ کما کر کھانے کا کیا مزہ ہے. وزیر اعظم صاحب, آپ نے پورے ملک کو, آپ نے پہلے دن سے اس ملک کے عوام کو کہا کہ میں لاک ڈاؤن کے خلاف ہوں, میں ایس او پیز پہ خلاف ہوں, میں ایس او پیز پہ سختی نہیں چاہتا. آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو فنڈ ملے, ایڈ ملے, جتنی ہلاکتیں ہوں آپ اتنا ایک اس ملک کی تصویر پیش کریں مظلومیت کی اور اس پر پیسے کھائیں, اور جتنے ہم میں سے مر جائیں وہ مر جائیں, جو بچے ان پر آپ حکومت کریں. یہ نہیں ہو سکتا. عمران نیازی صاحب, اس ایک موت کا آج تک 800 ہوئی ہیں, 800 سے زیادہ, وہ آپ پر ہے, زلفی بخاری پر ہے, آپ کی کابینہ پر ہے یہ خون ناحق. آپ اس سے کیسے ہاتھ دھو سکتے ہیں؟ میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ جب موتیں بڑھیں گی تو یہی حکومت ہوگی. آج کی بات لکھ لیں, اور یہ عمران نیازی ہوگے جو کہیں گے یہ عوام کی غلطی ہے, یہ آپ پر ڈالیں گے. اس لیے آپ ان کا محاسبہ کیجئے. ان کی اس پالیسی میں ان کا جو اندر کا بھکاری ہے, جو پہلے دن سے اس حکومت کے ساتھ پیدا ہوا ہے, وہ نہیں مر سکتا جب تک ان کے اندر کا بھکاری نہیں مرے گا. یہ قوم, اس کو یہ بھیک مانگنے پر لگا چکے ہیں, اوپر سے خود شروع ہوئے ہیں, پوری کابینہ بھی بھیک مانگنے کے مشن پر ہے. اور آج تک جب یہ حالات ہیں تو ان کا کیا ویژن ہے کہ پریزیڈنٹ پلی بارگین کو چھوڑ دے, پریزیڈنٹ نیب کے چوروں کو چھوڑ دے, پریزیڈنٹ آف شور کمپنی رکھنے والوں کے خلاف ان کے حق میں بل لے کر آئیں. چونکہ عمران خان, علیمہ خان اور ان کی ساری کابینہ اسی چکر دھندے میں ہے. خدا کا واسطہ ہے, ہم سب کو اب ہوش کرنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ یہ اس اثنا میں کیسے بہتی گنگا سے ہاتھ دھو رہے ہیں. میں یہ بھی کہوں گی کہ عمران نیازی صاحب, 1 کروڑ لوگوں کو آپ نے نوکری دینے کا وعدہ کیا تھا, وہ تو نہ ہو سکا. 1 کروڑ 82 لاکھ بے روزگار ہو رہے ہیں. آپ کے توسط سے حکومت کو اور امیر المرافقین کو خبر ہونی چاہیے کہ 1 کروڑ 82 لاکھ بے روزگار ہو رہے ہیں. 33% غربت کا انسیڈنس ہونے والا, 33% لوگ. آپ ہمیں کہاں سے کہاں لے آئے ہیں, اور ابھی تک آپ بیٹھ کر گمراہ کن بیانات اور پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ ملک میں لاک ڈاؤن نہ ہو, ملک میں ایس او پیز فالو نہ ہو. سب سے پہلے ہم آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں, غریب کا درد ہے تو باہر آئیں, جیسے ہم کھڑے ہیں, جیسے آپ کھڑے ہیں, آئیں, باہر نکلیں, دیکھیں جا کے بازاروں میں کیا ہو رہا ہے, دیکھیں کیسے لوگوں کے کاروبار بند ہوئے آپ کی وجہ سے. مارچ میں آپ کے پاس یہ اپرچونٹی تھی, آپ نے ضائع کیا. آپ نے ملک کو ایک بارودی سرنگ کے آگے ڈال دیا, عوام کو کہا نکلو, رکھو اس پہ قدم, اس طرف تمہارا رزق پڑا ہے. اس ملک میں سب سے زیادہ کرونا پھیلانے کے سہولت کار یہ حکومت ہے, اور ہمیں کرونا سے لڑنا ہے, مگر اس حکومت سے ڈرنا ہے, عمران نیازی سے ڈرنا ہے, تبھی ہم لوگ بچ سکتے ہیں. ورنہ جو موت انہوں نے ہم پہ مسلط کی ہے وہ منہ کھولے کھڑی ہے, اور یہ چھپے بیٹھے ہیں اپنے بنکروں میں. نکلیں باہر, ہمیں دکھائیں کہاں ہے ریاست مدینہ, دکھائیے, اور اپنی جھوٹ اور منافق سٹیٹمنٹس کو بند کیجئے. ہم وہی کریں گے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جان بچانے کے لیے ٹھیک ہے. بھوک اور موت میں سے کچھ چننا ہے تو ہم موت سے بچیں گے, ہم موت سے بچیں گے. اور یہی ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے, زندگی کی حفاظت کرو. لیکن چونکہ ان کے اپنے بچے یہاں نہیں ہیں, چونکہ ان کی اپنے کوئی یہاں اپنا اولادیں یہاں نہیں ہیں, وہ اس وقت یہاں سے دور ہیں, وہ اس وقت یہاں سے بالکل محفوظ بیٹھے ہیں. آپ کے اور ہمارے بچے یہاں ہیں تو ان کو پرواہ نہیں ہے. لہٰذا یہ حکومت کا جو ایک دوہرا کھیل ہے, اس کو اب ایکسپوز ہونا چاہیے, اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کو ہر لیول پہ ایکسپوز کریں گے. جو یہ کریں گے, جیسی زبان یہ استعمال کریں گے, اسی طرح جواب دیا جائے گا. اور ان کی دھونس دھاندلی اور ان کی وزیروں کی بد کلامی سے اب کوئی نہیں ڈرتا. پیپلز پارٹی ان کو آگے اسی جیسی منہ ہوگی ویسی چپیٹ پڑے گی. شکریہ.